হ্যালো ভিউয়ার্স, MPH ওয়াজ HD, রিয়াজউদ্দিন বাজার, চট্টগ্রাম। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করুন। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہماری اس مجلس کو دیکھ لیا۔ اب یہ بات جو آؤٹ سائڈ آف اہل السنہ ہے، جو سنی نہیں ہے، آپ کے یہاں بھی دیوبندی، سلفی، وہابی یہ سب ہیں، وہ اگر میری بات کو سنیں گے تو کہیں گے کہ یہ کیا بک رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس محفل کو کیسے دیکھ لیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو جھوٹ ہوا، یہ قرآن اور حدیث کے خلاف بیان کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان سے کہے کہ آپ حافظ احسان کو جھوٹا مت کہے۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو امام مسلم کو جھوٹا کہہ کے دکھائے۔ سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دیگر محدثون نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، اور حدیث پاک اس کا مطلب تابعین نے اس روایت کو آگے بڑھایا، تو تابعی کو تو ہم جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ تابعین کو کنہوں نے سنایا؟ صحابہ نے سنایا۔ تو صحابہ کرام کی بھی بے ادبی اگر کوئی کرے گا، اللہ اکبر، کیا بزرگان دین نے یہ نہیں فرمایا؟ تمام صحابہ کی بات الگ ہے، کسی ایک بھی صحابی کی کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ، اس کا حشر برا ہوگا۔ اور خاص کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بے ادبی کرنے والا جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کوئی برائی نہیں کر سکتا۔ اچھا، کیا صحابہ اپنی مرضی سے کچھ حدیث بیان کرتے ہیں؟ کن کے قول پر بیان کرتے ہیں؟ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کو بیان کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل مبارک دیکھا اس کو بیان کیا۔ اب حدیث کیا ہے؟ علماء کرام موجود ہے، میری اصلاح فرمائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اوردت علی اعمال امتی، مجھ پر میری امت کے عمل امتی نہیں، میری امت کا ایک عمل نہیں، اعمال امتی، میری امت کے جتنے بھی عمل ہیں سب میں نے دیکھ لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اوردت علی اعمال امتی، اور حدیث میں آگے یہ ہے کہ نیک عمل بھی میں نے دیکھ لیا اور بد عمل بھی میں نے دیکھ لیا۔ تو ہم جو نیکی کرتے ہیں، جو کر چکے، جو کل کرنے والے ہیں، انشاءاللہ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے وہ کیا کیا عمل کریں گے، ایڈوانس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ پھر مزید ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم، ایک شخص راستے میں جا رہا ہے اور راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے، اس کو ہٹا رہا ہے، اس عمل کو بھی میں نے دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اور برے اعمال میں کسی نے مسجد میں تھوک نکال دیا اور اس کو صاف نہیں کیا، اس کو بھی میں نے دیکھ لیا، وہ عمل بھی دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ کیا پتا چلا؟ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہمارے نبی سے چھپا نہیں ہے۔ اچھا، کوئی یہ کہہ سکتا ہے اگرچہ امام مسلم نے، دیگر محدثون نے اس حدیث کو نقل کیا، لیکن ہم اس کو صحیح نہیں مانتے، ایسے کہنے والے بھی موجود ہیں۔ تو ان سے آپ پوچھیں گے کہ کیا آپ قرآن کا انکار کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی قرآن کریم کی کسی بھی ایک آیت کو ضعیف کہے گا تو ایمان سے خالی ہو جائے گا۔
اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا۔ ان آیتوں کا مفہوم یہ کہ اے میرے نبی، قیامت کے دن جتنے بھی دنیا میں لوگ ہوں گے ان سب کے آپ گواہ ہوں گے۔ تو سب کا گواہ ہونے کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہونی چاہیے کہ ہم نے کون کون سے عمل کیے ہیں، اور گواہی کے لیے ہمارے ایمان کی کیا پوزیشن ہے وہ بھی ہمارے نبی جانتے تھے۔ پھر مزید اس پر ایک اور حدیث تاکہ اور تقویت ملے، بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اپنے رکوع کو، اپنے سجدوں کو صحیح سے ادا کرو۔ واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، اللہ کی قسم نہ تمہارے رکوع مجھ سے چھپے ہیں اور نہ تمہارا خشوع مجھ سے چھپا ہے۔ رکوع ظاہر ہے ہمارے نبی جب نماز پڑھاتے تھے تو صحابہ آگے ہوتے تھے یا پیچھے ہوتے تھے؟ کہاں نماز پڑھتے تھے؟ حضور کے آگے یا پیچھے؟ پیچھے پڑھتے تھے۔ لیکن ہمارے نبی نماز کی حالت میں ہیں اور فرماتے ہیں صحابہ سے نماز کے بعد کہ تمہارے رکوع بھی مجھ سے چھپے نہیں ہیں، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اور خشوع یہ تو دل کی کیفیت ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اپنے رکوع کو بھی صحیح سے ادا کرو، رکوع بھی چھپی نہیں ہے، خشوع بھی پوشیدہ نہیں۔ خشوع تو دل کی کیفیت ہے کہ کتنے اخلاص کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز میں جو آپ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہیں اس میں آپ کا اخلاص کتنا ہے۔ اس لیے کہ ہم الحمدللہ جب نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اب نماز میں قرآن سمجھ کر پڑھنا بہتر ہے یا بغیر سمجھے پڑھنا بہتر ہے؟ بتائیے، سمجھ کر پڑھنا بہتر ہے یا بغیر سمجھے پڑھنا بہتر ہے؟ سمجھ کر پڑھنا۔ تو کوئی جب سمجھ کر پڑھے گا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے تو وہ یہ سوچے گا یہ تمام تعریف ہے کیا صرف سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، کیا صرف یہ اللہ کی تعریف ہے؟ نہیں، اللہ نے فرمایا حدیث قدسی، سیدنا جبریل امین علیہ السلام ہمارے نبی کی بارگاہ میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکرت ذکرت معی، اے میرے حبیب جب جب میرا ذکر ہوگا آپ کا ذکر بھی میرے ساتھ ہوگا۔ فمن ذکرک فقد ذکرنی، اور میرے حبیب جس نے آپ کو یاد کیا، جس نے آپ کا ذکر کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا۔ تو حضور کو یاد کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر، حضور کی تعریف کرنا یہ بھی اللہ کی تعریف۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو صرف سبحان اللہ وہاں بھی پڑھتے ہوں گے، الحمدللہ پڑھتے ہوں گے، لیکن نعت مصطفیٰ سے روکتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نعت پڑھنا بھی اللہ کی تعریف ہے۔ اس لیے کہ ہم نعت میں کیا کہتے ہیں؟ یا صاحب الجمال ویا سید البشر، اے خوبصورت چہرے والے، اے خوبصورتی والے، اور اے لوگوں کے سردار، ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، یا رسول اللہ آپ کے چہرے مبارک کے صدقے میں یہ چاند اور سورج روشن ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان تو یہ ہے کہ چاند شق ہوں، پیڑ بولے، جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے۔
یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ایسا مختار بنایا کہ چاند بھی آپ کے حکم پر عمل کرتا ہے، سورج بھی آپ کے حکم پر عمل کرتا ہے، اور جانور بھی آپ کو جب دیکھتا ہے تو اپنی شکایت، اپنے مالک کی شکایت آپ کے پاس آ کر کرتا ہے۔ اب یہ شکایت کیوں کرتا ہے؟ اس جانور کو بھی پتا ہے کہ میں چھوٹی آواز میں بات کروں گا، عام انسان نہیں سمجھے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری زبان کو سمجھتے ہیں، تبھی تو جانور شکایت کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رحمت للعالمین کہیں گے تو رحمت للعالمین بنایا کس نے؟ اللہ نے بنایا۔ تو چونکہ اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تو آپ حضور کو رحمت للعالمین کہہ کے پکاریں گے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس لیے کہ یہ مقام حضور کو اللہ نے دیا۔ حضور کی خوبصورتی سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ تو یہ حسن، یہ جمال کس نے حضور کو دیا؟ اللہ نے دیا۔ تو حضور کے چہرے مبارک کی تعریف کرنا، حضور کے کان مبارک کی تعریف کرنا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ چونکہ سننے کی طاقت اللہ نے دی تو حضور کی کان کی تعریف کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کا ذکر کرنا کہ جب بھی کوئی حضور سے آ کر مانگتا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ کبھی حضور نے لا نہیں فرمایا، کبھی منع نہیں فرمایا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور حضور اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں کہ امام احمد رضا فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی مبارک کی اگر آپ تعریف کریں گے، کیسی تعریف؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے نہیں کیا؟ حدیث میں ہے کیا ہمارے نبی نے صحابہ کرام کے لیے جہاں ہزاروں صحابہ تھے پانی کے پیالے میں مبارک ہاتھ ڈالا تو انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری نہیں ہوئے؟ تو حضور کی اس طرح تعریف کرنا، یہ معجزہ دیا کس نے؟ اللہ نے دیا۔ تو حضور کی یوں تعریف کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو ہم جب نماز میں اس طرح اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور کس اخلاص سے، کس عقیدے سے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے آقا فرماتے ہیں وہ سب میں جانتا ہوں، کیوں تمہارا خشوع مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ تو نماز پڑھنے والا کس عقیدے سے پڑھتا ہے؟ کیا حضور کی گستاخی میں پڑھتا ہے یا حضور کی تعظیم میں پڑھتا ہے؟ یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اب سورہ فاتحہ کی بات آ گئی تو اور بھی بات کر لیتے ہیں۔ جب الحمدللہ رب العالمین سنیں گے تو عالمین کا لفظ قرآن میں کئی طریقوں سے آیا۔ ایک جگہ رب العالمین، ایک جگہ ذکر للعالمین، ایک جگہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو یہاں بھی عالمین کا لفظ ہے۔ اللہ نے اپنے ساتھ عالمین کو نسبتاً فرمایا، یعنی عالمین کو اللہ سے نسبت، اور ذکر للعالمین یعنی قرآن کریم یہ عالمین کے لیے نصیحت ہے، اور جب حضور کی بات آئی تو عالمین کے لیے رحمت ہے۔ تو رب فرماتا ہے جس کا میں رب ہوں میرا کلام اس کے لیے نصیحت اور میرا نبی ان سب کے لیے رحمت۔ تو عالمین کا لفظ آپ سنیں گے تو آپ کو رب العالمین بھی یاد آئے گا، ذکر للعالمین بھی یاد آئے گا، اور رحمت للعالمین بھی یاد آئے گا۔ پھر الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ اللہ بہت مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، لیکن یہ لفظ رحیم ہے نا، اللہ نے اپنے لیے تو فرمایا، اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بھی رحیم کا لفظ استعمال فرمایا۔ کیا قرآن میں نہیں ہے؟ سورہ توبہ لقد جاءکم رسول من انفسکم
عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ہے کہ نہیں؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کیا اللہ نے فرمایا؟ مومنین کے لیے میرا نبی رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ رحیم اللہ کی صفت ہے، رؤوف اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کو رؤوف بھی بنایا، رحیم بھی بنایا، اور کس کے لیے بنایا؟ بالمؤمنین، مومنین کے لیے رحمت کرنے والے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، الحمدللہ ہم نے کلمہ شریف پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مومن ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں؟ ہم مومن ہیں۔ ہم ہمارے نبی کا ادب کرتے ہیں؟ ہم مومن ہیں۔ ہم صحابہ اولیاء کا ادب کرتے ہیں؟ ہم مومن ہیں۔ تو جب ہم مومن ہیں تو حضور آج بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ کیوں؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جب مومنین کے لیے مہربان ہے تو ہم مسلمان ہیں، تو ہمارے نبی 1400 سال ہو گیا پردہ فرمائے، آج بھی رحمت ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے جیسے وہابی کہتا ہے کہ حضور رحیم تھے اب نہیں ہے، تو آپ اس سے آرگیو کرنے مت جاؤ۔ کیوں؟ اگر وہ مومن ہوگا تو حضور کو رحیم مانے گا، اگر وہ مسلمان اپنے کو کہتا ہے تو حضور کو رؤوف مانے گا، اگر وہ حضور کو رحیم نہیں مانتا تو اس کا مطلب وہ اپنے کو مومن نہیں مانتا۔ اس لیے کہ قرآن میں تو بالمؤمنین ہے نا، تو جو مومن ہوگا وہ ہمارے نبی کو رؤوف اور رحیم آج بھی مانے گا۔ تو وہابی، نجدی، دیوبندی اگر یہ اس کا انکار کرتے ہیں تو وہ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اور ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو سرکار کی شان بیان کی گئی ہے اس پر یقین رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک اللہ ہے۔ لیکن قیامت کے دن کیا اللہ تعالیٰ انسان کو قبر سے اٹھا کر ڈائریکٹ جنت میں بھیج دے گا؟ کیا کافر کو قبر سے اٹھا کر ڈائریکٹ جہنم میں بھیج دے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ بخاری شریف دیکھ لے، مسلم شریف دیکھ لے، تمام حدیث شفاعت دیکھ لے، کیا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ جمع ہوں گے اور سب آپس میں مشورہ کر کے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، ان کی تعریف کریں گے۔ کیسے؟ کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو خلیفہ بنایا، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجئے، شفاعت کیجئے۔ اب اللہ کے نبی کی تعریف کب؟ قیامت کے دن۔ صرف تعریف کریں گے یا مدد بھی مانگیں گے؟ مدد بھی مانگتے ہیں نا آدم علیہ السلام سے۔ تو اللہ کے کوٹ میں اللہ کے نبی کی تعریف کرنا اور اللہ کے کوٹ میں اللہ کے نبی سے مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے، تو دنیا میں یا رسول اللہ کہنا کیسے شرک ہو جائے گا؟ اس لیے کہ قیامت کے دن تو نبی سے مدد مانگنی ہی ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی بھی تعریف ہوگی، ان سے بھی مدد مانگیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی مانگیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی مانگیں گے مدد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی مدد مانگیں گے، اور آخر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سب آ کر مدد مانگیں گے، سب حضور کی تعریف کریں گے۔ تو کیا پتہ چلا؟ روز جزا کا مالک تو اللہ ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شان دکھا رہا ہے کہ تمام انسان ایک ایک نبی کے پاس ہو کر میرے حبیب کی بارگاہ میں آئے اور سب کے سب میرے حبیب کی تعریف بھی کرے اور میرے حبیب سے مدد بھی مانگے، اور میرے حبیب جب شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بھیجے گا۔ تو قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اس دن بھی ہمارا نبی مدد فرمائیں گے۔ اور کیسی مدد؟ ہمارے آقا نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے۔ ایک اور روایت
شفاعتی لأہل الذنوب من امتی، میری شفاعت میری امت کے گنہگاروں کے لیے ہے۔ مزید فرمایا انی اشفع یوم القیامت لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر وحجر ومدر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بے شک قیامت کے دن میں زمین میں جتنے درخت ہیں، آپ کے درخت کو بنگلہ میں کیا کہتے ہیں حضور؟ برکو۔ کتنے برکو ہیں یہاں پہ، کتنے درخت ہیں؟ کیا آپ نے آپ کے اس شہر میں چٹاگانگ میں کبھی گن کر دیکھا؟ گن نہیں سکتے۔ پورے بنگلہ دیش میں کتنے درخت ہیں ہم نہیں گن سکتے۔ حضور فرماتے ہیں لِأَكْثَرَ مِمَّا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، روئے زمین میں جتنے درخت ہیں ان سب سے زیادہ لوگوں کی میں شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ من شجر وحجر، پتھر کتنے ہیں؟ پتھر کو کیا کہیں گے؟ پتھر۔ آپ کو پتا ہے آپ کے نیچے پتھر کتنے ہیں؟ آپ ریلوے کراسنگ کے پاس چلے جائیے، کتنے پتھر ہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن آقا فرماتے ہیں زمین میں جتنے درخت ہیں، جتنے پتھر ہیں، جتنے کنکر ہیں، ان سب سے زیادہ لوگوں کی میں شفاعت کروں گا۔ اس کا مطلب ہمارے نبی جانتے ہیں کہ زمین میں کتنے درخت ہیں، ہمارے نبی جانتے ہیں کہ زمین میں کتنے پتھر ہیں، کوئی بھی چیز میرے نبی سے چھپی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم جب مالک یوم الدین پڑھیں گے تو اللہ کی تعریف کے ساتھ ہم کو یہ بھی ذہن میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شان وہاں دکھا رہا ہے، اور حضور جب شفاعت فرمائیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ لوگوں کو جنت میں بھیجے گا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا شفاعتی یوم القیامت حق، میری شفاعت قیامت کے دن یہ حق ہے۔ شفاعتی یوم القیامت حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلہا، جو میری شفاعت پر ایمان نہیں رکھتا اسے شفاعت نہیں ملے گی۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور کی شفاعت کے امیدوار ہیں۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ سبحان اللہ۔ تو جو حضور کی شفاعت پر ایمان نہیں رکھتا اس سے ہم کیوں جھگڑا کریں؟ اس لیے کہ حضور نے خود فرمایا جو میری شفاعت کو نہیں مانتا اس کے لیے میری شفاعت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم مسلمان حضور کی شفاعت کو مانتے ہیں، انشاءاللہ ضرور ہمیں ہمارے نبی کی شفاعت ملے گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ پیچھے لوگ کس طرح رکوع اور سجود کرتے ہیں، بلکہ حضور کو یہ بھی معلوم کہ کس اخلاص کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں قیامت تک ہونے والے جتنے واقعات ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، 10 سال کے بعد کیا ہوگا، 100 سال کے بعد کیا ہوگا، 1000 سال کے بعد کیا ہوگا، قیامت تک کیا ہوگا، میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی میں فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، اور مسلم شریف کی حدیث میں نے دیکھ لیا ہے۔ اُرِدْتُ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي، تو ایڈوانس میں دیکھ لینا یہ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ پھر ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا علمی بعد وفاتی کا علمی فی حیاتی، میرا علم، کس کا علم؟ حضور کا علم۔ میرا علم دنیا سے جانے کے بعد جیسے دنیا میں میرا علم ہے ویسے میرے جانے کے بعد بھی میرا علم ایسے ہی ہوگا۔ تو ہمارے نبی دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ خود فرمایا علمی بعد وفاتی کا علمی فی حیاتی۔ اب ہمارے نبی تو فرماتے ہیں کہ میں دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی جانوں گا کہ کون کیا کر رہا ہے، اور وہاں بھی کہتا ہے کہ حضور کو نہیں معلوم، ہم ان کی بات کو سنیں یا نبی کی بات کو سنیں۔ پھر ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت کے اعمال میری قبر میں مجھ پر پیش کیے جائیں گے، میں میری امت کے نیک عمل کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کروں گا۔
اور گناہوں کو دیکھ کر ان کے لیے میں اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کروں گا. حیاتی خیر لکم ووفاتی خیر لکم، میرا دنیا میں رہنا بھی بہتر اور میرا دنیا سے جانا بھی بہتر. وہاں بھی کہتا ہے کہ نبی انتقال کر گئے، معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے. حضور کہتے ہیں کہ میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. تو ہم حضور کی بات کو سنیں یا دیوبندیوں کی بات کو سنیں؟ کیا اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب صراط مستقیم میں یہ نہیں لکھا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے؟ اللہ اکبر. کیا رشید احمد گنگوہی نے جو دیوبندیوں کا لیڈر ہے، کیا اس نے یہ نہیں لکھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا؟ اور رشید احمد گنگوہی نے یہ بھی لکھا کہ رحمت للعالمین یہ ہمارے نبی کا خاص ٹائٹل، خاص لقب نہیں ہے. اور خلیل احمد امبیٹوی نے اپنی کتاب براہین قاطعہ میں لکھا کہ شیطان کا علم حضور کے علم سے زیادہ ہے. اور اشرف علی تھانوی نے ہمارے نبی کے علم کو جانور کے علم جیسا مثال بتایا، بچوں جیسا بتایا، پاگل جیسا بتایا. تو اس طرح یہ جو گستاخی کرتے ہیں ان کے لیے ہمارے نبی بخشش کی دعا نہیں کریں گے، جبکہ ان کے یہ عمل بھی ہمارے نبی دیکھ چکے اور آج بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ حضور کی کوئی شان نہیں. حضور فرماتے ہیں وفاتی خیر لکم، میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. تو ہم تو نبی کی بات کو سنیں گے. اچھا کیوں بہتر ہے؟ اس کی بھی تشریح اسی حدیث میں موجود کہ سرکار فرماتے ہیں تمہارے نیک عمل کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ میری امت اچھا عمل کرتی ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے. اور ہمارے گناہ کو دیکھ کر یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. کتنے رحمت والے ہمارے آقا، پیدا ہوئے تو بھی امت کی بخشش کے لیے دعا کیے، دنیاوی زندگی میں بھی ہمارے لیے دعا کیے، اور دنیا سے جاتے وقت بھی ہمارے لیے بخشش کی دعا فرمائے. اور دنیا سے جانے کے بعد آج بھی روضے انور میں ہمارے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. کتنی رحمت والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب ہمارے نبی نے فرمایا تمہارے نیک عمل کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کروں گا، اس کا مطلب دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی ہمارے نبی ہم کو دیکھ رہے ہیں. آج بھی ہمارے نبی ہم کو دیکھ رہے ہیں. اب قرآن سے حدیث سے اتنی وضاحت ملنے کے بعد اگر کوئی وہابی یہ کہے کہ حضور نہیں جانتے تو وہ قرآن کے نام پر جھوٹ بولتا ہے، وہ حدیث کے نام پر بھی جھوٹ بولتا ہے. اور قرآن کی تفسیر میں یہاں تک آیا وَعَلَّمَ لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے فرمایا اے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا.